اور ہمارے ایک ادارے نے پہلی دفعہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے، فوج کے ادارے نے پہلی دفعہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے اپنے ایک سینئر آفیسر کو اور ISI کے سابق سربراہ کو 15 مہینے کے لمبے عرصے میں مقدمہ چلا کے ان کے اوپر ان کو سزا سنائی ہے۔ ابھی اور بھی مسائل ہیں، چارجز ہیں جن کے اوپر قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی، اور اس میں زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ ذرا پلیز یہ کیمرے کے پیچھے حضرات جو ہیں وہ گفتگو بند کر دیں تو میں ممنون ہوں گا۔ مولوی صاحب مہربانی کرو۔ یہ سلسلہ جو ہے، یہ عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے آج سے تقریباً 10 سال 12 سال قبل نہایت زور شور کے ساتھ سٹارٹ کیا گیا۔ لاہور میں جو پہلا جلسہ ہوا اس کی ارینجمنٹ بھی جو ہے نادیدہ ہاتھوں نے کی ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف اقتدار میں آئے، باوجود اس بات کے کہ اس اقتدار کے 4 سالہ دور میں پاکستان نے جس طرح ترقی کی وہ بے مثال رہی، لیکن ایک سازش کے تحت ان کو کسی عدالتی کارروائی جو قانون کے مطابق جو ہے کسی کو میسر ہوتی ہے اسے گزارے بغیر سپریم کورٹ میں کیس چلا کے ان کو من گھڑت چارجز کے اوپر جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ اس کے بعد ان کو 10 سال قید بھی سنائی گئی۔ اس سارے پروجیکٹ عمران خان کو لانے کے پیچھے پہلے اور بھی شخصیات جو ہیں کام کرتی رہیں، لیکن جب یہ اس پہ مکمل عمل درآمد شروع ہوا، میاں نواز شریف کو ہٹانا، ان کے اوپر مقدمے چلانا، ان کے اوپر مختلف من گھڑت الزامات لگانا، اور عمران خان کو برسر اقتدار لانا، اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد جو ہے وہ جنرل سیف فیض کی سربراہی میں اور ان کی سپرویژن میں شروع ہوا۔ اور یہ لازم اور ملزوم جو ہے عمران خان اور جنرل فیض جو ہے، جو اب جنرل نہیں رہے، ان سے یہ ٹائٹل بھی چھین لیا گیا ہے، وہ اس پروجیکٹ کے انچارج ہو گئے۔ عمران خان کا پروجیکٹ جو تھا، اور 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میاں نواز شریف قید کر دیے گئے، ایک میسو دھاندلی کے ذریعے جنرل فیض کی نگرانی میں عمران خان کو برسر اقتدار لایا گیا، اور جنرل فیض جو ہے وہ اس حکومت کا سب سے زیادہ اہم جز جو ہے وہ بن گئے۔ اور اس کے بعد جو 4 سال میں عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو تباہی پھیری، اس میں جنرل فیض اور عمران خان ایک دوسرے کے پارٹنر رہے،
اور پاکستان کو جس تباہی کے دہانے کے اوپر 4 سال میں لے جایا گیا، یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان دونوں نے سازش کر کے ملک کو جو ہے تباہ اور برباد کیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ عمران خان نے ڈیلیور کیا یا نہیں ڈیلیور کیا، عوام جانتی ہے کہ انہوں نے کتنا ڈیلیور کیا، اپنے کتنے وعدے پورے کیے۔ تمام مخالفین کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، اور سارا جو ہے فیض کے ذریعے، جنرل فیض کے ذریعے جو ہے یہ کیا جاتا رہا۔ دھمکیاں بھی ان کے ذریعے آتی تھیں، قید بھی ان کے ذریعے سیاسی مخالفین ہوتے تھے۔ عمران خان کو 4 سال جو ہے جو تقویت بخشی گئی، وہ وصیت ISI پہلے DGC کی حیثیت سے اور اس کے بعد DGI کی حیثیت سے جنرل فیض جو ہے یہ ملک کے ساتھ ایک نہایت ہی بھیانک کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے، جس کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو تھا جنرل فیض خود بھی تھا، اور اس کا بینیفیشری جو تھا عمران خان تھا۔ اب دیکھیں ایک چارج جو ہے جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ ٹاپ سٹی کا جو ہے وہ ہے، جس میں گاڑیاں تک جو ہے اس بندے کو گاڑیوں کو کلیکٹ کرتا تھا، اس کی گاڑیاں بھی لے لی گئیں، اس کے پروجیکٹ پہ بھی قبضہ کر لیا گیا، اس کو اغوا کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا شرمناک باب ہے، اور اس میں فائنل جو پلان کب بنا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ عمران خان کو برسر اقتدار لانا، میاں نواز شریف کو مقدمات میں الجھانا، قید کرنا، جلاوطن کرنا، اس کے سارے خاندان کو قید کرنا، اس کے ورکروں کو قید کرنا، اس کی پارٹی کے لیڈران جو تھے، قیادت جو تھی اس کو قید کرنا، اس سب کے پیچھے ایک ہی دماغ کام کر رہا تھا، وہ جنرل فیض کا، اور اس کا بینیفیشری جو تھا، مفادات کا جو تحفظ ہو رہا تھا وہ عمران خان کے مفادات تھے۔ جنرل فیض کو عمران خان کے روپ میں خود ذاتی طور پہ حکمرانی کرنے کا موقع ملا 4 سال، اور اس حکمرانی میں انہوں نے جو کچھ کیا، میں اپنی ذاتی بات نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس ذاتی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں کہ جنرل فیض نے اور باقی لوگوں نے مل کے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ پارلیمنٹ کو جو ہے ISI کا اس وقت جنرل فیض کی سربراہی میں ایک ذیلی ادارہ بنا دیا گیا، لیجسلیشن وہاں سے ہوتی تھی۔ ہر وقت جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی پچھلی لان کے اندر جو ہے پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا کھلواڑ کرنا ہے، پاکستان کی تباہی کس طرح کرنی ہے، اس کے منصوبے بنتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کے اوپر سٹینڈ لیا گیا، اس کے اوپر سٹینڈ لیا گیا۔ ISI چیف کا جو ہے وہ تبادلہ جب اس کا وقت آیا، کہ وہ بھی آپ لوگوں کو، آپ میڈیا جو ہے مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جنرل فیض کا پروجیکٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہونا شروع ہوا، اور جن بیساکھیوں کے اوپر عمران خان کھڑا تھا، جو میسر جنرل فیض نے اس کو کی ہوئی تھی، وہ بیساکھیاں آہستہ آہستہ اس کے سہاروں سے کھسکنی شروع ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں بڑا مارا ہے۔ اس کے بعد کور کمانڈر کی حیثیت سے اس نے پھر جو ہے سہارے میسر کرنے کی کوشش کی، اور عمران خان کے لیے پھر 9 مئی برپا کیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی فیض کا دماغ تھا، پلاننگ اس کی تھی۔ ادارے کے اندر سے جو لوگ جنہوں نے اس ساری ٹریجڈی کے
کو پلان کرنے میں مدد کی. وہ ادارے کے اندر بھی لوگ تھے لیکن ساری مین پاور پی ٹی آئی کے ورکرز کی جو ہے, چاہے وہ میاں والی میں تھی, چاہے لاہور میں تھی, یا چکدرا میں تھی, یا پشاور میں تھی, یا جی ایچ یو کے سامنے تھی, ساری مین پاور جو تھی, یہ ایک تباہی کا منصوبہ جو ہے پاکستان کی افواج کی, پاکستان کے طول و عرض میں خصوصاً پنجاب اور کے پی میں جو تباہی مچائی گئی, یہ پھر ایک جوائنٹ وینچر تھا جنرل فیض کا. میں بار بار جنرل کہہ رہا ہوں کیونکہ حالی 4 دن ہی ہوئے نا انہوں جرنیلی تو فارغ ہوئے ہیں. تو یہ عمران خان کو آج بھی جو سازشی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے بیج جو ہے وہ فیض نے بوئے ہوئے ہیں. ان دونوں شخصیات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. 9 مئی ایک ایسا حادثہ ہے, ہماری افواج اور ان کے ہیروز کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک کیا گیا ان کے یادگاروں کے ساتھ. آپ دیکھیں اسی فوج نے, اسی ایئر فورس نے, اسی آرمی نے بنیان المرصوص میں پھر کیا کیا, قوم کا سر اونچا کیا گیا. 78 سالہ تاریخ میں جتنا فخر جو ہے ہمیں اس جنگ میں ملا, عاصم منیر کی قیادت کے اندر ہماری ایئر فورس نے, ہماری نیوی نے, ہمارے ایئر فورس نے جو تاریخ رقم کی دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ امیجن کریں کہ وہ منصوبہ فیض اور عمران کا منصوبہ کامیاب ہوتا تو آج آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے. ایک موقع آیا جب ابھینندن پکڑا گیا. میں گواہ ہوں, اس میٹنگ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. وہ ایاز صادق نے صحیح کرا کہ کانپیں ٹانگ رہی تھیں, وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں. یہ انہوں نے سرگی نہیں ہوندی تھی, بندہ واپس کر دیتا ہے کہ کدھر سمائشی نہ پہ جائیے. فیض تے عمران نے پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. اس سال کے اندر مئی کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے, جس تاریخ پہ ہمیں فخر ہے. پاکستان کا سر اونچا ہوا واشنگٹن سے لے کے ہر دارالخلافے میں, یورپ میں, ہمارے بھائی عرب دنیا میں, مسلمان دنیا میں, چین میں, ہر جگہ جو ہے پاکستان کا جو یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا اور پاک فوج کی اعانت کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا, اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہماری قوم کے اوپر, خدا نخواستہ اگر فیض اور عمران کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حشر ہوتا. ہو سکتا ہے کسی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی, اندر سے یہ پاکستان کو برباد کر دیتے. اور یہ میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں, یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا, جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے, اپنی طاقت کے لیے, اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہیں. چاہے انہوں نے وردی پہنی ہو فیض کی طرح, یا واسکٹ اور چپلی پہنی ہو پشوری جو ہے عمران خان کی طرح. یہ لوگ کل بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے, اور خدا نخواستہ ان کا احتساب جو ہے ان کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو یہ پاکستان کے جو ہے حق میں جو ہے وہ خیر کے لیے ثابت نہیں ہوں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں, اور ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ ذہین لوگ ہیں, آپ کی حالات کے اوپر بڑی کلوز جو ہے آپ کا ایک مشاہدہ رہتا ہے, آپ جو ہے 2013-14 سے شروع ہوں, اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف کو جب نشانہ بنایا گیا, اور نشانہ دیکھیں اس کے پاس, فیض کے پاس اب یہ کورٹ آف اپیلز جو ہے پاک آرمی کا, اس کے بعد آرمی چیف کا اپیل کر سکتے ہیں, اس کے بعد یہ میں جا سکتے ہیں. میاں نواز شریف کو سے میسر نہیں گئی. سپریم کورٹ نے کرا لیا, سپریم کورٹ کے اوپر جو صاحب لگائے گئے
اس کے بعد نیب میں دیا گیا، نیب میں 10 سال کی قید جو ہے سنا دی گئی. مانیٹرنگ جج جو ہے ثاقب نثار نے جو ہے اعجاز اللہ حسن کو لگایا گیا کہ یہ انشور کرو، یقینی بناؤ کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کو سزا ملے. میاں نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کا حکمران بنا، اس نے تمام اپنی حکمرانی کے ادوار کے اندر جو ہے پاکستان کو سنوارا. آپ تینوں ادوار کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کو سنوارا اس نے. آج اس کا بھائی اور اس کی بیٹی جو ہے پنجاب اور مرکز کی حکومت ان کے پاس ہے، وہ پاکستان کو سنوار رہے ہیں. بڑے برے حالات میں سے نکال کے شہباز شریف لے کے آیا ہے. اور جس طرح پاک فوج کی قیادت نے ان برے حالات میں سویلین حکومت کی مدد کی ہے، جس طرح ایک میں بار بار کہتا ہوں ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت جو ہے پاکستان کو ریوائیو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ہندوستان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو عناصر ہیں، فیض اور عمران کے جو اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں، یا جو جراثیم جو انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کا کلا کما ہو جائے. اور ہمارے یہ مغربی سرحد کے اوپر، میں پھر آپ کو کہوں گا، مغربی سرحد کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے. اور آج بھی عمران خان کی ایک جگہ حکومت ہے، وہ بار بار کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو. ان کے ہاتھوں سے لہو ٹپک رہا ہے ہمارے جوانوں کا، ہمارے جوانوں کا خون پڑا ہے. اور کیا تم سے بات کرو، یہ سارے ان کو دیتے ہیں، یہ سارے دین رشتہ پی ہے کو. اور یہ اس وقت جو کمانڈر تھا پھر اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، عمران کو تقویت پہنچانے کے لیے اس نے ادھر بھی بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کیا. وہاں سے 3-4 ہزار جو ہے طالبان واپس لائے گئے، یہاں پہ بسائے گئے، لوگوں کے گھروں میں ہیں وہ، جہاں پہ سازشیں تیار ہوتی ہیں، جہاں پہ ہمارے جوانوں کو جو ہے ان کو مارنے کا، ان کو شہید کرنے کا منصوبے تیار ہوتے ہیں. یہ قوم کو آپ لوگ، میڈیا کے لوگ، آپ کا انفلوئنس ہے، آپ واضح کریں کہ کس قیامت سے ہم گزر کے یہاں پہ پہنچے ہیں. اگر ان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا جو فیض نے بنایا ہوا تھا، اور جس کے یہ دونوں بینیفیشری تھے، عمران اور یہ، اگر کامیاب ہو جاتا تو پاکستان جو ہے، وہ پاکستان کا وجود جو ہے، اللہ نہ کرے اس طرح نہ رہتا جو آج ہے. ہم دنیا میں سر اٹھا کے چل رہے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں. یہ معجزہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اچھے لیڈر دیتا ہے، قیادت دیتا ہے، فوج کی، سول کی قیادت دیتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. 63 دفعہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ 8 جہاز جگہ اسی کہیے نہ کہیے رولا پہ گیا تھا. کوئی اس چیز کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ ان کا ایک جہاز ہماری ایئر فورس نے ڈاؤن کیا تھا، انہوں نے پائلٹ جڑا ہے انہوں جنج بنا کے نہ لے گئے. تو میرے بھائیوں، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو جنرل فیض صاحب جب دور اقتدار میں تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی مشاورت کے بغیر سب کچھ ہوتا رہا؟ دیکھیں یہ آخر جنرل باجوہ کو بھی تو سمجھ آ رہی ہوگی نا یہ کیا ہو رہا ہے. جی اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے نا یہ انصاف کا شروع ہے، آیا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ میں اس پہ نہیں کروں گا اسپیکولیٹ. یہ معاملہ جو ہے حکومت طے کرے گی، میں کوئی پیشن گوئی نہیں کروں گا.
لیکن میں ایک بار جو آپ نے بات کی ہے میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو تطہیر کا یا احتساب کا عمل جو ہے جو فوج میں ہوا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 15 مہینے کے ٹرائل کے بعد ابھی ان کے اوپر اور چارجز بھی ہیں، 9 مئی کا بھی مقدمہ چل رہا ہے، سب سے مقدمے چلیں گے ان کے اوپر جو ہے. یہ تطہیر کا عمل جو ہے نا یہ ہمارے صفوں میں بھی، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری سیاست میں لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے جو کل پرزے تھے اس ساری سازش کے، اور یہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جس طرح احتساب جو ہے وہ اس کا ہوا ہے فیض کا، اور جس طرح عمران کا احتساب ہوا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے باقی جو کل پرزے جو ہے جنہوں نے، اور سب وہ کہتے ہیں ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی خبر ہے، سب کا احتساب ہوگا. آج بھی ملک میں جو وہ لوگ جو ہیں وہ گنگناتے پھر رہے ہیں کسی نہ کسی چور دروازے کے ذریعے، وہ کہیں نہ کہیں غائب ہوئے ہیں، کوئی معافی تلافی کسی نے کرا لی ہے، کسی نے کچھ کرا لی ہے. آپ دیکھیں کس طرح نیب کو استعمال کیا. نیب کو فیض وہ اس کو کہتا تھا، ایسا ہی فیض نیب کو کہتا تھا اور نیب ہمارے خلاف استعمال ہوتی تھی. مجھے بلا کے کہا گیا کہ میاں نواز شریف کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، نہیں تو قید ہو جاؤ گے. جس گجرانوالے کے جلسے کے بعد میں 10 دن کے بعد قید ہو گیا. میں نے کہا میں نے نواز شریف میری شناخت نواز شریف ہے، میری سیاست کی شناخت جو ہے نواز شریف ہے، میں سیاست چھوڑ دوں گا. میں یہ الفاظ استعمال کیے. رانا تنویر گواہ ہے. ان لوگوں کو میں ان سارے منصوبے کا اس سارے کا ہم کئی لوگ جو ہیں عینی گواہ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا انہوں نے کھیل کھیلا، کیا کھلواڑ کیا، اور پتہ نہیں کتنے سال جو ہے ہم ان گھرا جو گنڈا جڑیاں بجی دیاں نے کھول دے رہا دے جڑی فیض سے عمران بن کے گئے. پاکستانی عوام کو احساس ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں نہ صرف یہ ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، نہ صرف ان سے جان چھڑائی ہے بلکہ ساتھ فتح دی ہے، مہربانی کی ہے. اور یہ قیادت جو ہے، اچھی قیادت ملنا جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں شامل ہوتی ہے، اور پھر سال وہ نوازتا ہے. بھائی صاحب میرا سوال ہے، جنرل فیض کا جو معاملہ جو چل رہا ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بات سے انکاری ہے کہ جنرل فیض جو کام کرتے رہے ہیں ہمیں ان سے لا علم ہے. اس کی آپ کیا کہیں گے؟ بھولے گے سر، ایڈی بھی بھولی نہیں سی کہ تسی بھی نہیں ایڈی بھولے گے کہ مان کے مجھے نہیں پتا کس کو سربراہ بنانا چاہتے تھے. پروجیکٹ تو اول اور آخر عمران خان تھا. ایہو جہا جڑا ہے انہوں نے پوچھ لہلان والا بندہ کوئی بھی نہیں ملیا ہونا. جڑا صاحب اس وقت جو ملکی حالات ہیں اور جو پاکستان جو سرحدوں پر لڑ رہے ہیں اندرونی بھی اور بیرونی بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت در اندازی ہو رہی ہے افغانستان سے، جو پرائم منسٹر نے بھی اس کا کیا ہے کہ ابھی تک خطرات جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بھی طریقے انصاف کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے؟ تو عالمی سطح پر اس وقت پاکستان کیا کر رہا ہے؟ کیسے دیکھیں طریقے انصاف اگر تعاون کرے اور بار بار جو ہے ان سے گفت و شنید یا ان سے نرمی کی بات نہ کرے طالبان کے ساتھ، اور سرحد میں جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، جو نقصان سب سے زیادہ سرحد کے عوام جو ہے، کے پی کے عوام جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. اگر وہاں کی حکومت جو ہے وہ تعاون کرے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ تعاون کرے، وفاق کے ساتھ تعاون کرے، اور شانہ سے شانہ جوڑ کے جو ہے دہشت گردی کے خلاف لڑے، ان کو بتا نہ دے، تو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے چند دنوں کے اندر اس کا کلا کے مکمل کر سکتے ہیں. اگر آج وہاں پہ خون ریزی ہوتی ہے تو میں ڈائریکٹلی تو نہیں کہوں گا،
لیکن یہ کہوں گا کہ ان کے ان ایکشن کی وجہ سے، ان کے کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے، وفاق کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی وجہ سے وہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ بڑی ہے۔ طالبان کو جو ہے ان کے حوصلے بڑے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، بتا دینے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ بتا دیتے ہیں۔ اچھا قائد صاحب، پرویز مشرف کو بھی بڑی سخت سزائیں سنائی گئی تھی، اس کے بعد اس کو محفوظ راستہ دے دیا گیا تھا، کیا جنرل فیض کو بھی ان سزاؤں کے بعد کس طرح کا راستہ؟ دیکھیں میں یہ دو چیزیں ذرا، اگر آپ نے تاریخ جو ہے آپ کو یاد ہے، یہ بچے تو نہیں سوچوں جن میں جو وہ ایکچولی ڈائریکٹ کلیش تھا فوج کی انسٹیٹیوشن کا اور سویلین حکومت کا۔ میں بڑی فرینکلی بتا رہا ہوں، یہاں پہ جنرل فیض کا ٹرائل جو ہے فوج نے خود کیا ہے، ایسے کوئی سول جج کی عدالت نہیں ہوا، بڑا یہ نا جواب۔ نہیں، میں یہ اقدام جو ہے سوچ سمجھ کے لیے جاتے ہیں، ان کے کیا مثمرات ہوتے ہیں، کیا نتائج ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت وہاں پہ جو حالات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا، جو ممالک ہیں ہمارے دوست جو ہے، جو سرحدیں ہیں جن کی ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ جو ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، ترکی ہے، ایران، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ کل بھی شہباز شریف صاحب نے جو ہے اشکاباد میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کی جو ہے جو ایفرٹس جو ہیں، جو ان کی ایک کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو، اور افغانستان جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ سمجھے کہ اس امن میں ان کا سب سے زیادہ فائدہ ان کا ہے۔ پاکستان اور باقی ممالک کا فائدہ جو ہے بعد میں ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ افغانستان کا ہے۔ ہم اگر وہاں